السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم چوتھی جماعت کی اردو کی کتاب میں سے پہلا عنوان پڑھیں گے، جو کہ حمد ہے۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اس حمد کو لکھا ہے اسماعیل میٹھی نے اور اس کا نام ہے میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ میرا خدا میرے ساتھ ہے، میرا خدا میرے ساتھ ہے ہمیشہ میری خدا پر نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے ڈر کسی کا نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ میری نظر اللہ پر رہتی ہے، اور مجھے اس کا یہ ہے کہ ہمیشہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، چاہے رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، یعنی سحر مطلب صبح۔ تو ہر لمحہ مجھے اس چیز کا احساس رہتا ہے اور اس چیز کا یقین رہتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور نہ تو دن کے اجالے میں مجھے کسی کا ڈر ہے اور نہ ہی رات کے اندھیرے میں کسی کا خوف و خطر۔ خطر کا مطلب ہوتا ہے خطرہ، تو مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ جب میرا اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان ہے کہ اللہ میرا ساتھی ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے کافی ہے، تو پھر اس شخص کو دن ہو یا رات کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا۔ اپنے نیکسٹ بند میں شاعر کیا کہتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ بند میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹ کر آسمان سے تارے، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اب اس شعر میں ان اشعار میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب رات میں آسمان سے تارے ٹوٹتے ہیں تو وہ بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے انگارے ہیں، اور لوگوں کو یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ ہم پر ہی نہ گر جائیں، اور اس کے علاوہ بہت سے وہم اور وسوسے ان کے دل میں آتے ہیں کہ شاید یہ تارا ٹوٹتا ہے تو شاید ہم کسی آفت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ہمیں کوئی بیماریاں گھیر لیں گی، اور طرح طرح کے انہیں خوف گھیر لیتے ہیں، مگر کیونکہ ان کا یقین، ان کا ایمان اتنا اللہ کے اوپر ہے، تو وہ نہ ان کو خوف ہوتا ہے نہ وہ گھبراتے ہیں، اور وہ ہر طرح کے حالات کا بہادری سے سامنا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو یقین ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اپنے اگلے بند میں شاعر کہتے ہیں میرے رستے میں ہو اگر میدان، یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان، کوئی مرگٹ ہو یا ہو قبرستان، نہ خطا ہو وہاں میرے اوسان، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ ان اشعار میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا راستہ ہے اگر وہ میدان ہے اور کوئی پرانا کھنڈر سنسان ہے۔ کھنڈر کہتے ہیں تباہ شدہ عمارتوں کو، ایسی آبادی جہاں پر لوگ اب آباد نہ ہوں اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر کھنڈر بن چکے ہوں اور وہ سنسان پڑے ہوئے ہوں، تو اس طرح تباہ شدہ عمارت کی جگہ کو کھنڈر کہتے ہیں، اور وہ سنسان بیابان بھی اگر پڑے ہوئے ہیں تو جیسے موئنجو داڑو وغیرہ ہو گیا تو یہ بالکل ویران پڑے ہوئے ہیں، تو اگر اس طرح بھی میرا راستہ اس طرح کی جگہ پر گزر ہو، جیسے کوئی مرکٹ ہو گیا یا قبرستان وغیرہ ہو گیا، تو تب بھی میرے وہاں پر اوسان خطا نہیں ہوتے۔ اوسان خطا کا مطلب ہوتا ہے میں بدحواس نہیں ہوتا اور نہ ہی میں ڈرتا ہوں۔ مرگٹ کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو انہیں قبروں میں دفناتے ہیں، مگر ان کے یہاں مردوں کو جلاتے ہیں، جلانے کی جس جگہ وہ جلاتے ہیں اس کو مرگٹ کہتے ہیں، اور وہ بھی بڑی دہشت ناک ہوتی ہے۔ یہ تمام وہ جگہ ہیں جہاں پر انسان اکیلا جاتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اگر کوئی خالی ویران میدان میں سے اس کا گزر ہو، کوئی کھنڈر ہو، مرکٹ ہو یا قبرستان ہو، تو وہاں پر لوگوں کے اوسان خطا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مگر جن لوگوں پر اللہ پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارا ساتھ ہے اور ہمیں ہر مشکل سے نکالنے والا ہے اور وہی حامی ہے اور وہی ہمارا مددگار ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو کوئی ڈر اور کوئی خوف و خطر نہیں رہتا۔ اب نیکسٹ اپنے اشعار میں شاعر کیا کہتے ہیں، چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ ہو بیاباں میں گزر میرا، یہ سمندر پہ ہو سفر میرا، ہو بیاباں میں گزر میرا، یہ سمندر پہ ہو سفر میرا،
دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا اللہ ہے میرے ساتھ۔ بیابان کہتے ہیں ویران جگہ کو، ویرانے کو، ٹھیک ہے؟ تو ایسی کوئی ویرانے کی جگہ ہے جہاں کوئی نہیں ہے، اور یا سمندر پہ ہم سفر کر رہے ہیں، تو ان حالات میں ہمارے ساتھ کون ہوتا ہے؟ ہمارا کون مددگار ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، اور گھر ہمارا بہت دور رہ جائے، ٹھیک ہے، تو اس وقت تب بھی میرا جگر جو ہے وہ قوی رہتا ہے۔ جگر کا کیا مطلب؟ جگر قوی رہنے کا مطلب کیا ہے کہ میری ہمت نہیں ٹوٹتی، میں باہمت رہتا ہوں، میرا ارادے مضبوط رہتے ہیں، اور میں ڈرتا گھبراتا نہیں ہوں، اور نہ ہی میرا اوسان ختم ہوتے ہیں، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے ہر حال میں، اور وہ اللہ کو یاد ہیں، دن ہو شام ہو یا سحر ہو، تو ان کی ہمیشہ اللہ پر نظر رہتی ہے۔ تو یہ جو تمام جو حمد ہے، یہ جو پوری نظم ہے، اس کا مطلب جو بیسک عنوان ہی یہ ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو جن لوگوں کا ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے، اور وہی ہمارا کارساز ہے، اور وہی ہمیں تمام مشکلات میں امن دینے والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ میرا ساتھ ہے، اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، میرا مددگار ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، ہم اپنی نظر صرف اللہ پر رکھیں، ہر حال میں اللہ سے مدد طلب کریں، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر نظر رکھتے ہیں، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جہاں بھی جائیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ان کے اندر ایک بہادری پیدا ہو جاتی ہے، وہ بہادر ہو جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ پوری ہم سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ یقیناً آپ لوگ یہ پڑھیں گے اور اس کو اور اس ویڈیو کو سنیں گے، تو آپ کو اور بھی اچھی طرح سمجھ میں آئے گا، اور اپنے گھر میں بھی پڑھتے رہیں اور محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کی قدم چومیں گی۔